السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. صدق اللہ العظیم. قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں کے اندر گھرا ہوا ہے انسان. ہم اپنے ارد گرد اگر جائزہ لیں، مکانی اعتبار سے بھی زمانی اعتبار سے بھی، ہر طرف سے اللہ رب العزت کی نعمتوں نے ہمیں گھیرا ہوا. ان میں سے بہت ساری نعمتیں تو ایسی ہیں کہ جن کا ادراک ہر انسان کو ہے. ہر انسان ان نعمتوں کو استعمال بھی کر رہا ہے اور اس نعمت کو نعمت سمجھ بھی رہا ہے. لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم ان سے مستفید بھی ہو رہے ہیں، مستفیض بھی ہو رہے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر ہمیں اس نعمت کی یا ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے. اس کی بہت سارے اسباب ہیں، ان کی طرف اس تفصیل میں جائے بغیر یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ ان نعمتوں میں سے کہ جن کو ہم استعمال تو کر رہے ہیں لیکن ان کا ادراک شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ہمیں نہیں ہے. ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت آزادی کی نعمت ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو، کسی بھی انسان کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سوچ اور فکر کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا اس کو حق حاصل ہے. اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. وہ اپنے عبادت کا جو بھی تصور اس کے ہاں موجود ہے اس کے مطابق وہ عبادت کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں. بدنی عبادت ہو تو بھی کوئی پابندی نہیں، مالی عبادت ہو تو بھی کوئی پابندی نہیں. یہ رب العزت کا خاص کرم ہے. اور یہاں تک میں اگر کہوں تو بات بے جا نہیں ہوگی کہ اپنی رائے کے اظہار میں بھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. یہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اس کا ادراک شاید کما حقہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ اس کا جو مخالف ہے، اس کا جو الٹ ہے غلامی، اس کو ہم نے دیکھا نہیں کہ غلامی کے اندر انسان کتنا بے بس ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے انفرادی اعمال بھی کما حقہ نہیں کر سکتا. اپنے عقیدے کی دعوت دینا تو دور کی بات، اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق وہ اپنے اعمال کو بھی سر انجام دینے سے قاصر ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مفہوم ہے آزادی کا. اس میں تو جانے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس سے اندازہ ہوگا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
من اصبح منکم آمنا فی سربی، تم میں سے جس بندے نے صبح اس حال میں کی اپنی قوم اور قبیلے میں امن پایا، یعنی ایسی حالت میں اس نے صبح کی کہ اس کے کنبے میں، خاندان میں، قبیلے میں، قوم میں ہر طرف امن ہی تھا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا معافن فی جسدی، اپنے جسم میں عافیت کو پایا، اس حالت میں کہ اس کو کوئی بیماری پریشانی بھی لاحق نہیں تھی۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کا کھانے پینے کا ساز و سامان موجود ہے، ایک دن کا۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں آپ نے فرمائی کہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ صبح کی، اپنے جسم کے اندر بھی عافیت کو پایا، خاندان اور قبیلے اور قوم میں بھی عافیت کی خبریں ملی، اور ایک دن کا کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ آپ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی۔ یہ تو ایک بالکل چھوٹا تصور ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی، ہم میں سے ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کتنی صبح ایسے کرتے ہیں کہ کوئی بری خبر ہمارے لیے انتظار نہیں کر رہی ہوتی، کتنی صبح ایسی کرتے ہیں کہ جب ہر طرح سے عافیت ہی عافیت ہوتی ہے، اور ایسی صبحوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں کہ جب ایک دن کا کیا مہینوں کا راشن ہمارے گھروں میں موجود ہوتا۔ اس بندے کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ گویا دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی۔ تو اس تصور کو ذرا بڑھائیے، آگے تک لے جائیے کہ انفرادی سطح میں بھی اس کو عافیت تھی، خاندانی پس منظر میں بھی عافیت تھی، قوم قبیلے میں بھی عافیت تھی، معاشی حوالے سے بھی عافیت تھی۔ اب اس کو ذرا تصور کو اوپر لے جائیے کہ اس کو صرف اتنی عافیتیں نہیں تھیں بلکہ فکری آزادی بھی اس کو حاصل تھی، اس کو اپنی رائے کی آزادی بھی حاصل تھی، اس کو اپنے عمل کی آزادی بھی حاصل تھی، اس کو اپنی رائے کے اظہار کی آزادی بھی حاصل تھی، اور اس کو اپنی سوچ اور فکر اور عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی بھی آزادی تھی۔ تو اس تصور میں سوچئے کہ اس کے لیے کیا کچھ ہوگا پھر۔ اس لیے میرے دوستو، یہ اتنا بڑا کرم ہے رب العزت کا، اتنا بڑا فضل اور احسان ہے رب العزت کا کہ اس نے ہمیں یہ آزادی والی نعمت عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہم سب نے 2-3 دن پہلے اپنے آزادی کا دن منا لیا، گزر گیا وہ دن۔ آج کی گفتگو اس نقطے پر ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی جس کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک دن کے لیے۔ باقی دنوں میں تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا، ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا ہوئی ہے۔ کیا اس نعمت کے بھی ہم سے کوئی تقاضے ہیں؟ اب یہ سوچنے کا وقت ہے۔ گزر گیا جشن آزادی، یہ سوچنے کا وقت ہے کہ جس ملک کی آزادی کا جشن ہم نے منایا، اس ملک کا بھی کوئی حق ہے ہمارے اوپر، اس کے بھی کوئی تقاضے ہیں جو ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ سامعین محترم، اس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے نہ سمجھا اس بات کو کہ ہماری ریاست کے، ہمارے وطن کے ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، تو یہ اس نعمت کی ناقدری کے زمرے میں آئے گا۔ اور جب انسان کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو وہ نعمت زیادہ دیر اس کے پاس نہیں رہا کرتی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو انسان کو
اپنے وطن کے حوالے سے کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وطن کا تقاضا بھی ہے اس سے، وہ یہ ہے کہ رب العزت کی اس نعمت پر شکر ادا کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے مکہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن تیرے شہر کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ آپ نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت فرمانے کے بعد جب دوبارہ آپ کو اپنے وطن میں واپسی نصیب ہوئی فتح کی صورت میں، تو اس دن آپ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یعنی پہلی چیز آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب یہ نعمت آپ کو نصیب ہوئی واپس فتح کی صورت میں، تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمیں رب العزت نے یہ نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کی قدر کرنے میں اور اس کے تقاضوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس پر شکر ادا کرے رب العزت، تاکہ رب العزت کے دستور کے مطابق اس نعمت میں پھر اضافہ اور برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ ورنہ ناقدری کی اور کفران نعمت کیا تو پھر رب العزت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سامعین محترم، دوسری چیز، اس وطن کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ، اس مٹی کے ساتھ محبت، لگن اور تعلق اور جذباتی حد تک اس کے ساتھ تعلق ہونا، یہ اس وطن کا تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ محبت یہ کوئی ناجائز امر نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کی جو ان کے واقعات ہیں ان میں بھی اس بات کو تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اپنے بلد کے لیے دعائیں کرتے تھے، اپنے وطن کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار اس انداز میں ہوا کہ اپنے وطن کے باسیوں کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کے امن کے لیے، ان کی معاش کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو واپس لے کر آتے ہیں تو اس وقت ان کو بطور انعام، اللہ کا انعام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے قوم، اے میری قوم، اللہ کی طرف سے اس انعام کو قبول کرو اور اس میں داخل ہو جاؤ، اس ارض مقدس کے اندر۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، حضرت خدیجہ آپ کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں، تو وہ آگے سے مستقبل کے بارے میں جو حالات بتاتے ہیں ان میں ایک یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکلیف دے گی، اور تیسرا جملہ یہ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو نکال دیں گے یہاں سے۔ اس بات کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا او مخرجیہم، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ حضور کے ساتھ پہنچ گئے تو وہاں پر جب اکیلے ہوتے تو اپنے آبائی گھر کو، اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو یاد کیا کرتے تھے اور اشعار پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جس طرح ان کو اور ہمیں مکہ محبوب ہے، اسی طریقے سے مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ تو محبت کرنا، تعلق رکھنا اور اس اپنی ریاست کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ وفا کا جذبہ رکھنا، یہ اس کا حق ہے، اس کا تقاضا ہے۔ تیسرے نمبر پر اپنے اس وطن کے لیے دعائیں کرنا۔
اس کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ایک ہوتا ہے اجتماعی دعائیں، ان میں اکثر ہم آمین بھی کہہ دیتے ہیں اور دعائیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے میں اور آپ اپنی انفرادی دعاؤں میں کتنا یاد رکھتے ہیں اپنے وطن کو۔ حالانکہ ابھی بات ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن کے لیے کیا کیا دعائیں کی انہوں نے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ میرے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ پھر فرمایا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اس کے باسیوں کو شرک کی غلاظتوں سے اور علائشوں سے پاک رکھ اور بچا کے رکھ، یعنی اس اپنے ملک کے لوگوں کے عقیدے کی بھی فکر، پھر ان کی معاش کی فکر اس انداز سے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر ان کی آپس میں تعلق اور محبت اور مودت کے جذبات کے لیے دعا کس طرح ہے۔ تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت اس طرح ڈال دے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو جائے۔ تو اپنے وطن کے لیے امن کی دعائیں کرنا، استحکام کی دعائیں کرنا، ہر طرح کے استحکام کی دعائیں کرنا، معاشی استحکام ہو، دفاعی استحکام ہو اور سفارتی سطح پر استحکام ہو، ہر سطح کے استحکام کے لیے دعائیں کرنا، یہ وطن کا یہ حق ہے کہ انسان اپنے وطن کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ سامعین محترم، وطن کا چوتھا حق، ریاست کا ایک چوتھا حق کہ اس کے قوانین کا احترام کیا جائے، ان کی پاسداری کا التزام کیا جائے۔ یہ بھی رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر جو آپ کے ولاۃ امر ہیں، جو آپ کے ذمہ داران ہیں، ان کی اطاعت کریں۔ علماء نے بڑی صراحت کے ساتھ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جائز امور میں اپنے حاکم کی، اپنے والی کی بات کو ماننا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو قوانین ہوتے ہیں یہ ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوا کرتی، ہماری اس میں مصلحت ہوتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر لاگو ہونے والے قوانین کو پابندی سمجھتے ہیں، اور ہمارا ہدف یہ بن جایا کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم چالان سے بچ جائیں، اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار ہو۔ اس کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قانون ہماری حفاظت اور تحفظ کا ضامن ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک پابندی لگی، ذرا سختی آئی اس میں، کہ جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں کافی مجمع میں بڑی تعداد ہے، کہ موٹر سائیکل جو چلائے گا، بائک جو چلائے گا، وہ ہیلمٹ لازمی پہنے گا۔ ہم نے اس کو پابندی سمجھ لیا، حالانکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور پابندی جب انسان کسی چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس سے آزادی کی کوششیں کرتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں چوکوں چوراہوں میں جہاں پر بھی پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے یہ جوان جو ہیں وہ راستہ بدل کے گزر جاتے ہیں، یا بھی اگر پین بھی لیا تو انتہائی ہلکا سا، بس صرف خانہ پوری کے لیے، حالانکہ اس میں پولیس والے کا تحفظ نہیں، ہمارے سر کا تحفظ ہے، اور یہ جائز امر ہے، کوئی ناجائز چیز کا حکم ریاست نے نہیں دے دیا، اس میں ہمارا فائدہ ہے اور تحفظ ہے، لیکن ہم اس کے لیے بھی ہیلے بہانے اور ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس سے ہم بچ جائیں۔ سامعین محترم، کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ایک تازہ مثال تھی میں نے ذکر کرا 5ویں نمبر پر۔ ایک ریاست کا حق یہ بھی ہے کہ اس کے وسائل کے تحفظ میں اور اس کو ضیاع سے بچانے میں اپنا کردار ادا کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے
جہاں پر بھی ہجرت کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے دار کا، دیار کا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے۔ مفسرین کرام میں سے اکثر نے اس دیار کے ترجمے میں اور تفسیر میں لفظ وطن استعمال کیا ہے کہ ان کو اپنے اوطان سے نکال دیا گیا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ اب ہم ذرا جائزہ لیں، ہم اپنے گھر کے اندر وسائل کے تحفظ کے حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اور گھر سے باہر جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ گھر میں ایک لائٹ زائد جل جائے تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ جلدی اس کو بند کیا جائے، کوئی ٹوٹی کھلی رہ جائے تو اس کی جلدی سے فکر ہوتی ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے بند کر دیا جائے۔ گھر کے اندر کوئی چیز گری ہوئی ہو تو فوراً سے پہلے ہمیں ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آ جائے گا، اس کو اٹھا کے ایک طرف کر۔ گھر کے اندر ہمارا تعامل اور رویہ یہ ہے، اور گھر سے باہر جو ہمارا یہ وطن ہے، ریاست ہے، اور میں نے عرض کیا کہ مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے اس کو گھر سے تعبیر کیا ہے، وہاں پر ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم گزرتے ہوئے راستے میں کوئی چیز پڑی ہو تو اس کو ایسے نظر انداز کرتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے ایمان کے شعبوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی ایک ایمان کا ایک شعبہ ہے، اگرچہ چھوٹا شعبہ صحیح لیکن ایمان کا شعبہ، اور اس کو صدقہ فرمایا، صدقے سے تعبیر۔ باہر کیا ہو رہا ہے؟ پانی ضائع ہو رہا ہے، لائٹس جلی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ہمارے رویوں میں بگاڑ ہے کہ گیس کے میٹر میں اگر میٹر کے بعد کسی جگہ لیکیج ہو تو ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے، میٹر کی ریڈنگ والے حصے سے نیچے ہو تو ہم مہینوں کمپلین ہی نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی ہمارے وسائل ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 چیزیں ناپسند فرمائی۔ ایک، زیادہ باتیں کرنا، ہر چیز میں قیل و قال کرنا، زیادہ سوالات کرنا، اور تیسری چیز فرمایا کہ مال کو ضائع کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ ہر نعمت کے بارے میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں ہم سے سوال ہونا۔ تو ہمارا رویہ گھر کے اندر اور باہر ایک جیسا ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان۔ اور وقت کو دیکھتے ہوئے ایک صرف اور چیز عرض کرتا ہوں، اور وہ بڑی اہم ہے کہ یہ ریاست کا حق ہے، یہ وطن کا حق ہے کہ اپنی بساط کے مطابق اور استطاعت کے مطابق اللہ کے جتنے اوامر ہیں ان کے نفاذ میں اپنا کردار ادا کرنا، کیونکہ رب العزت نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جن کو اللہ رب العزت استطاعت دیں، ہمت دیں اور ذمہ داری دے دیں، اقتدار دے دیں، تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظم قائم کریں۔ ایک مسلمان جہاں اپنے وطن کے لیے دعائیں کرتا ہے، جہاں اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، جہاں اپنے وطن کے قوانین کا احترام کرتا ہے، جہاں اپنے وطن کے وسائل کے تحفظ کی فکر کرتا ہے، وہیں پر یہ فکر بھی اس کے دامنگیر ہونی چاہیے کہ میرے ارد گرد، میرے گھر کے اندر اور میرے ارد گرد اللہ کی حدود کے بارے میں کیا ماحول چل رہا ہے، اللہ کے قوانین کے بارے میں کیا نظام چل رہا ہے، کیا ماحول ہے۔ ریاست کی قوانین کی پاسداری پہ بات ہو چکی، وہ ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ریاست کا حق ہے ان کا احترام کرنا، ان کی پاسداری کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فکر بھی ایک مسلمان کے دامنگیر رہنی چاہیے کہ میری زندگی کے اندر، میرے ارد گرد، میری اس ریاست کے دیگر افراد کی زندگیوں کے اندر
دین کس حد تک موجود ہے اور اس کی فکر میں کس حد تک کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، یہ چند ایک بنیادی باتیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ اس پہ لکھا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے وقت یہاں مختصر ہوتا ہے، صرف چند ایک اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا۔ جو احباب دیر سے تشریف لائے ان کے لیے میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ آزادی رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ ان نعمتوں میں سے ہے کہ بعض اوقات لاشعوری طور پر ان کو ہم نعمت سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے، لیکن اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں نے احادیث کی روشنی میں چند ایک مثالیں ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آزادی کا دن ہم گزار چکے، جشن منا چکے، جیسے بھی منایا، اس پہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، لیکن بہرحال ہم جشن منا چکے۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس ریاست کے ہمارے اوپر کوئی حقوق بھی ہیں، یہ ہم سے کوئی تقاضا بھی کرتی ہے، یہ آزادی جو ہمیں ملی ہے اس کے اوپر اس کے بعد ہمارے کندھوں پہ کوئی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں یا نہیں۔ تو اس ضمن میں چند ایک چیزیں بیان کی گئیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے کہ رب العزت نے ہر حوالے سے ہمیں اس ملک کے اندر آزادی دی ہے۔ ہم اپنی سوچ اور فکر کے مطابق عقیدہ رکھ سکتے ہیں، یقین رکھ سکتے ہیں، اپنے عقیدے اور یقین کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، اور ہر قسم کی عبادت اپنی آزادی سے کر سکتے ہیں۔ اپنی رائے کے اظہار میں ہمیں آزادی الحمدللہ حاصل ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس شکر ادا کرتے کرتے ساتھ اس ریاست کے ساتھ اپنی محبت کو رکھیں، اپنی لگن، اپنا لگاؤ، اپنا تعلق اور اپنے جذبات اس کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ اور تیسری چیز کہ اپنی ریاست کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، صرف اجتماعی دعاؤں میں نہیں، انفرادی دعاؤں کے اندر بھی ہم اپنے وطن کو یاد رکھیں۔ حالات سب کے سامنے ہیں، ان حالات کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے وطن کے لیے ہر حوالے سے دعائیں کرنے کی، تو اپنے وطن کے لیے دعائیں کریں، یہاں کے قوانین اور ضوابط کی پاسداری میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں، یہاں کے وسائل کے تحفظ میں اور یہاں کی اللہ نے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں جس بھی صورت میں ہیں ان کی حفاظت میں بھی اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کریں۔ اور آخری چیز جو سب سے اہم تھی وہ یہ تھی کہ ایک مسلمان کو جب اللہ رب العزت یہ نعمت عطا کرتے ہیں تو اس کی یہ ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے انفرادی زندگی کے اوپر ہی فوکس نہ کرے، بلکہ اجتماعی نظم کے اندر اس بات پر غور اور فکر کرے کہ اللہ رب العزت کا جو نظام دیا ہوا نظام ہے، اقامت صلاۃ کا، ایتاء زکوٰۃ کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، وہ کس حد تک نافذ ہے اور اس میں میرا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق اس میں اپنا رول اور کردار ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اور جتنے بھی حقوق اس کے ہمارے اوپر ہیں ان کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے جو حقوق ریاست کے اوپر ہیں ریاست کو بھی اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔ أيها الإخوة الكرام، لقد ركز في جبلة البشر حب الأوطان والشغف بالمنشأ، وهذا الحب فطرة ثابتة في حنايا النفوس متجذرة في شغاف القلوب، وإن هذا الحب الجبلي للأوطان سبب لعمارتها وسلامتها من الخراب، كما يقال بحب الأوطان عمرت البلدان۔ أيها الإخوة، لقد دل القرآن الكريم على هذه المكانة لحب الأوطان، وأنه أمر مركوز في الفطر جبلت عليه النفوس. قال الله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقارن جل شانه الجلاء عن الوطن بالقتل، وهو بمفهومه يفيد أن الإبقاء فيه عديل الحياة،
وقال الله سبحانه وتعالى: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أيها الإخوة الكرام، وطننا مسؤوليتنا جميعا، حمايته حماية لنا، عزه عزا لنا، استقراره استقرار لنا، مصابه مصاب علينا. وطننا ليس ترابا وماء وهواء وشجرا وحجرا، بل هو مع ذلك قيم ومبادئ وعادات وتقاليد حميدة. الوطن أمن وثقافة وصحة ونظافة علاقات وتكافل اجتماعي وتعاون بين الأجهزة والأفراد والجماعات وبين القيادة والشعب المواطنة. والوطنية ليست كلمة تتردد في الأفواه، بل هي مسؤولية نحملها وواجبات نؤديها ومقدرات نحافظ عليها. ومن أهم حقوق المواطن الحرص على مد جسور المحبة والمودة مع أبناء الوطن في أي مكان منه، لإيجاد جو من التآلف والتآخي والتآزر بين أعضائه الذين يمثلون في مجموعهم جسدا واحدا متماسكا في مواجهة الظروف المختلفة. العمل على أن تكون حياة الإنسان بخاصة والمجتمع بعامة كريمة على أرض الوطن، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عندما يدرك كل فرد فيه ما عليه من الواجبات فيقوم بها خير قيام. تربية أبناء الوطن على تقدير خيرات الوطن ومعطياته والمحافظة على مرافقه ومكتسباته التي من حق الجميع أن ينعم بها وأن يتمتع بحظه منها كاملا غير منقوص. التصدي لكل أمر يترتب عليه الإخلال بأمن وسلامة الوطن، والعمل على رد ذلك بمختلف الوسائل والإمكانات الممكنة والمتاحة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا وارحمنا كله. اللهم احفظ أوطاننا، اللهم احفظ أوطاننا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وأقم الصلاة.